بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ سورہ فصلت کی آیات ہیں جس میں بڑی اہم آیات ہیں. سارا قرآن ہی اہم ہے لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے SOPs بتائے ہیں. جیسے اداروں کو چلانے کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. آپ لوگ اسپورٹس والے ہیں, آپ کی ہر گیم کے اپنے اصول ہوتے ہیں. جو اس اصول کے مطابق چلتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, پھر اس کو یہاں پہ ٹرافیاں ملتی ہیں, جو پورا زور لگاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو اور ان لوگوں کا کرائٹیریا سیٹ کر دیا, کیونکہ قرآن ایک فائنل اتھارٹی ہے, فائنل ورڈنگز ہیں, اس کی ہر بات فائنل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر ڈٹ گئے. رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ بعض لوگ رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر کفر کر جاتے ہیں. کامیاب کون ہوگا؟ جو اینڈ تک ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اس پہ فرشتے اتریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے, اللہ کو رب کہے اور پھر شرک نہ کرے, وہ استقامت میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں, ایک دفعہ ممبر پہ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کی اطاعت پر جمع رہا اور لومڑی کی طرح آگے پیچھے نہ ہوا کہ کچھ باتیں تو اسلام کی مان لی اور کچھ غیروں کی مان لی, نہ خدا ہی ملا نہ وسائل سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں, اب استقامت کیا ہے, اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے, بندہ سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جائے کہ میرے رب نے مجھے بلا لیا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اگر وہ استقامت والا ہے